بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفو ہائیو کے سب دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم نے کہا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ فوڈ پر 2 پارٹس میں ویڈیو بنائیں گے۔ آج ہماری فوڈ ایکسپوز کا یہ سیکنڈ پارٹ ہے، جس میں یہ بتایا جائے گا آج جو بڑے بڑے سرمایہ دار اور کمپنیز کس طرح زمین کی ساخت اور فصلوں کی حالت تبدیل کر رہی ہیں۔ جی ایم او فوڈ پر سے نقاب اتارنے سے پہلے ذرا یہ جانیں گے ہائیبریڈ سیڈ کیا ہے اور جی ایم او فوڈ کو بنانے میں کیا کردار ادا کر رہا ہے۔ ہائیبریڈ سیڈ ایک ایسا بیج تیار کیا گیا ہے جو فصل کی زیادہ پیداوار دیتا ہے اور پانی بھی کم لیتا ہے کاشت کے دوران، مگر اس بیج کو جس زمین میں ایک دفعہ کاشت کر دیا جائے اس زمین میں دوبارہ کبھی اصل بیج کاشت نہیں ہو سکتا اور فصل نہیں اگ سکتی ہے۔ دراصل اصلی بیج کی ساخت کو ہی تبدیل کر دیا ہے، اور یہ کیسے کیا جا رہا ہے آئیں اس کو جانتے ہیں۔ جی ایم فوڈ کو باقاعدہ طور پر 1996 میں کاشت شروع ہوئی اور 2016 میں یہ سامنے آیا کہ اب ایک جی ایم فوڈ کی کاشت کے لیے دنیا کا 185.1 ملین ایکڑ رقبہ کاشت ہو چکا ہے۔ امریکہ نے پہلا تجربہ ویتنام کی جنگ 1955 میں کیا۔ امریکی افواج نے ویتنام کے لوگوں کو مارنے کے لیے جہازوں کے ذریعے فضا میں ایک انتہائی خطرناک کیمیکل چھوڑا جس کا نام ہے ایجنٹ اورنج۔ جس کیمیکل کمپنی نے اس کو بنایا تھا مونسانٹو ہے، جو آج بھی مختلف قسم کی جی ایم او سیڈز اور کھانے پینے کی اشیاء تیار کر رہی ہے۔ بالکل اس قسم کی ایک اور کمپنی ہے جس کا نام بیئر ہے۔ اس کمپنی نے 1941 میں ہٹلر کو ایک گیس دی تھی جس کا نام زیکلون بی تھا۔ اس گیس کو ہٹلر نے اپنے گیس چیمبر میں لوگوں کو جلا کے مارنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ دراصل یہ سب بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، یہی 2 کمپنیز ہیں جو آج بھی پوری دنیا میں جی ایم او فوڈ پیدا کرنے اور بنانے کا کاروبار کر رہے ہیں۔ جی ایم فوڈ کو دیکھتے ہوئے 2008 میں سائنس اینڈ میڈیکل یونیورسٹیز نے تحقیق کی۔ اس میں یونیورسٹیز شامل تھیں، ایک کا نام NAGS، دوسرے کا نام ERS اور تیسرے کا نام سرو انسٹیٹیوٹ آف ایکولوجی ہے۔ ان کی تحقیق میں ثابت ہوا تھا جی ایم فوڈ انتہائی خطرناک ہے اور آہستہ آہستہ یہ انسان کو مار دیتی ہے۔ NAGS نے شائع کیا کہ جی ایم فوڈ میں انتہائی خطرناک تبدیلیاں کی گئی ہیں جو انسانوں میں انتہائی خطرناک درجے کی صحت کی بیماریاں پیدا کر دیتی ہیں۔ ان اداروں کی طرف سے جو تحقیق کی گئی تھی، اس سلسلے میں چوہوں کے مختلف گروہ بنائے گئے، چند کو عام خالص غذا کھلائی گئی اور چند کو جی ایم فوڈ کھلائی گئی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ جن کو جی ایم فوڈ کھلائی جا رہی تھی وہ بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں رہے۔ آسان الفاظ میں جی ایم فوڈ کھانے والے چوہے اپاہج ہوتے جا رہے تھے۔ اندازہ لگائیں جب چوہوں پر جی ایم فوڈ کا اس قدر گہرا اور خطرناک اثر پڑا تو ہم انسانوں پر یہ کیا کچھ کر چکی ہوگی، کیونکہ چوہوں اور انسانوں کے جینز 90% ایک جیسے ہوتے ہیں، اور اتنا ہی نہیں، چوہوں کا جسمانی نظام بھی ہم انسانوں کی طرح ہی اپنا کام کرتا ہے۔ جیسا کہ بتایا گیا ہے جی ایم فوڈ کس قدر خطرناک ہے اور انسان کی پیدائش اور کسی ملک کی آبادی کے بڑھنے کی شرح بھی لازمی متاثر ہوئی ہوگی۔ اس کو دیکھتے ہوئے گلوبل ریسرچ کی طرف سے ایک سروے شائع ہوا تھا۔ 2009 میں یہ واضح ہو گیا جی ایم فوڈ کے استعمال کے بعد 100 سال میں 1909 سے 2009 تک 2009 میں سب سے کم آبادی کی شرح ریکارڈ کی گئی، اور 2010 میں سے 2018 میں امریکہ میں آبادی کے بڑھنے کی شرح مسلسل گرتی جا رہی ہے۔ اگر یہ سب امریکہ کا ایک ادارہ FDA ہے جو امریکہ میں خوراک اور ادویات کے نظام کو چلاتا ہے، وہ خود اس گھناؤنے کام میں ملوث ہے، تو کیا ہمارے ملک میں یہ استعمال نہیں ہوئے ہوں گے؟ ہمارے ملک میں ملاوٹ، نقلی دودھ، کالی مرچوں میں کالے چنے کا چھلکا، پتی بنانے، لکڑی کے برادے میں رنگ کر کے بازاروں میں بیچنا اور مردہ جانوروں کی لاشوں اور ہڈیوں سے کھانے کا تیل نکالنا، یہ سب کام ہو رہے ہیں۔ ان شیطانوں نے یہ سب کیا اور کر رہے ہیں، تو جی ایم فوڈ یا ہائیبریڈ سیڈ کے فارمنگ نہیں ہوئی ہوگی؟ بالکل ہوئی ہوگی۔ لاہور کے پاس ایک بہت بڑا فارم ہے جہاں 2017 میں جی ایم او کارن کی فارمنگ مونسانٹو اور بیئر کی طرف سے کی گئی تھی۔ یہاں تو وزیر اعظم تک غلط اور جعلی رپورٹ پہنچا دی جاتی ہے۔ ہم ان سرمایہ داروں اور شیطانوں کی بھیڑ چڑھ چکے ہیں۔ ان کے پاس طاقت اور سیاسی ہتھیاروں سے ان کا جو جی چاہتا ہے کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔
جلد ہی نئی ویڈیو اور نئی انفو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ دعا ہے کہ خوش رہیں اور آباد رہیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک اور کمنٹس ضرور کیا کریں کہ اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور اگر کسی نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ میرا چینل بھی سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو بناؤں اپلوڈ کروں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ نگہبان۔